ٹو ڈے چلا رہی ہیں. ہمارا صرف مطالبہ ایک ہی ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ جج صاحبان جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ججز ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان کی کن پٹی سے پستول ہٹایا جائے تاکہ وہ آزادانہ فیصلے کر سکیں. اس وقت ججز کا جو حال ہے، جس طرح وہ خوف زدہ ہیں، جس طرح سے عدلیہ خوف زدہ ہے، وہ آپ رپورٹرز کو، میڈیا کو انفارچونیٹلی چونکہ الاؤ ہی نہیں کرتے یہ کہ آپ اندر جا کے پروسیڈنگز دیکھ سکیں. ساری جو پروسیڈنگز ہیں وہ خفیہ ہیں. میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اندر جائے اور جا کے پروسیڈنگز دیکھ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو تمام ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خفیہ طور کے اوپر معاملات کو آگے پہنچایا جائے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں عملی طور کے اوپر جوڈیشری ختم ہو گئی ہے، اور یہ صرف ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں آپ ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں. آپ نے الیکشن کمیشن ختم کر دیا، آپ نے پولیس کو ختم کر دیا، آپ نے اب عدالتوں کو بھی ختم کرنے کی ٹھان لی ہے. ہر ادارے کو عمران خان دشمنی میں تباہ و برباد کر دیا گیا. کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، اور پاکستان ایک مستقل عدم استحکام کی کیفیت میں ہے. ہماری کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ پاکستان کی کرکٹ ہو، پاکستان کے جو عدلیہ ہو، ہمارے سیکیورٹی ادارے ہوں، تمام ہی اس وقت ایک بہت ہی بری حالات کا شکار ہیں. اس کی حالت صرف تب بہتر ہو سکتی ہے جب ہم پاکستان کو واپس ٹریک پہ لے کے آئیں، اور اس کے لیے عمران خان سے بات چیت ضروری ہے. پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، عمران خان کا تعلق ہے، وہ ٹمپریچر نیچے لانا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، معاملات کو بہتری سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ عوام کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کو ٹھڈے بکے مار کے حکومت کی جا سکتی ہے. اور آج جو شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے بیلاروس کے صدر کو 7ویں دفعہ صدر منتخب ہونے پہ مبارک دی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آئیڈیل کیا ہے. شہباز شریف کا آئیڈیل جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ ہے جو وہ چلانا چاہتے ہیں، اور یہی مریم نواز بھی چاہتی ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر حکومتیں نہیں ہوتی، نہ ہی اس طرح سے اپنے مخالفوں کو جیلوں میں ڈال کے آپ حکومتیں کر سکتے ہیں. پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے، یہ نارتھ کوریا بھی نہیں ہے، یہ چائنا بھی نہیں ہے. ہمارے ہر 50 میل کے اوپر لوگوں کی زبان بدل جاتی ہے، قومیت بدل جاتی ہے، فرقہ بدل جاتا ہے. یہ اتنی جو ڈائیورس ملک ہوتے ہیں ان کو صرف جمہوریت لے کے چلتی ہے. ہندوستان اور امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں پہ اتنی ڈائیورسٹی ہو، جہاں اتنے آپس میں اختلافات ہوں، اتنی مختلف قومیں بستی ہوں، مختلف زبانیں ہوں، مختلف فرقے ہوں، مختلف مذہب ہوں، ان کو صرف جمہوریت باندھ کے رکھتی ہے. اور اگر آپ پاکستان میں جمہوریت کو روند کے ڈکٹیٹرشپ لانا چاہیں گے، بیلاروس کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، چین کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، برما کو یا بنگلہ دیش کو آئیڈیل بنائیں گے، تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. 1970 میں پاکستان کے عوام کا فیصلہ نہ مان کے آپ نے پاکستان توڑوایا، اور اب پھر آپ نے الیکٹورل فراڈ کیا ہے. اس کو زیادہ جلد اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن کی آج مدت ختم ہو گئی ہے، وہ پاکستان کے عوام کا، آئین کا تھوڑا احترام کریں اور آج اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو آج سپریم کورٹ کے ججز نے جو حکم دیا کہ فل کورٹ بلایا جائے، اس کو فوری طور کے اوپر فل کورٹ بلا کے یہ معاملات ان کے سامنے رکھے جانے چاہیے. اور وکلا سے میں کہوں گا، اگر آپ نے تحفظ نہ کیا، اگر آپ نے آئین کے لیے باہر نہ نکلے، تحفظ کے لیے باہر نہ نکلے، تو پاکستان میں بہت معاملات اس سے خراب ہوں گے، اور ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات کو بچایا جائے. مذاکرات میں صرف یہ ہو رہا ہے کہ جب عمران خان کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے، تو سب کہہ رہے تھے کہ جی وہ ان کے پاس نہیں، آپ سیاستدانوں سے کریں. اب سیاستدانوں سے کیا تو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، تو جس کے پاس اختیار ہے اسی سے بات کرنی ہے نا.
फवाद साहब, सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की बात की जा रही है, और दूसरा बात आप ये कह रहे हैं कि इख्तियारात नहीं है, तो बात किससे होगी? सियासतदान आपस में किस तरह से बात सकते हैं? एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो, सियासतदान भी शामिल हो, हुकूमती जमातें भी शामिल हो और अपोजिशन की जमातें भी शामिल हो, ताकि एक कोई हल की तरफ जाएं। पाकिस्तान में आइन जो मुअत्तल हुआ है, बुनियादी हकूक जो मुअत्तल हुए हैं, उनको बहाल करने की ज़रूरत है। थैंक यू। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फुल कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाना चाहिए, मज़ाकरात रोके नहीं गए। बाकी बानी पीटीआई ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। बानी पीटीआई को पता है कि हुकूमत के पास